السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ اسلام آباد سے بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں۔ چند دنوں سے میں نے کوئی بھی لاگ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ڈیولپمنٹس کا میں انتظار کر رہا تھا اور اب وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں، اور ذرائع کا یہ اب دعویٰ ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے جو عمران خان کی آرمی چیف سے دوسری ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں یہ طے پا گیا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا اور عمران خان کا نئے الیکشنز کرانے کا جو مطالبہ ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب نئے الیکشنز کب ہوں گے، اسمبلیاں کب تحلیل کی جائیں گی، اس حوالے سے بات چیت پس پردہ چل رہی ہے، لیکن عمران خان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ نئے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، معاف کیجیے گا، عمران خان نے گزشتہ 6 مہینے جس طرح اپنی تحریک کو موجودہ حکومت کے خلاف متحرک رکھا، جس طرح سے انہوں نے جلسے کیے، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے تقریباً 53-54 جلسے کیے اور سارے جلسے بڑے بڑے تھے۔ عمران خان نے ایک زبردست چھکا مارا ہے۔ اس سے پہلے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے پنجاب کی 20 نشستوں کے اوپر، اس میں سے 15 پی ٹی آئی نے جیتی تھی، لیکن وہ جو الیکشنز تھے اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیز کے کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا تھا۔ ابھی جو اتوار کے دن بائی الیکشنز ہوئے ہیں 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پر اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں عمران خان نے 8 میں سے 6 پر کامیابی حاصل کی ہے۔ جی ہاں، عمران خان نے 6 مہینے کی اپنی جدوجہد کے بعد ایک ایسا سیاسی چھکا مارا ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کر گیا ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان کبھی بھی 6 نشستوں پر اکیلے لڑ کر 13 جماعتوں کے خلاف اس طرح سے الیکشن نہیں جیتا۔ جی ہاں، عمران خان کی بڑی کامیابی ہے اور انہوں نے اس کو ریفرنڈم قرار دیا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ عمران خان نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا اور یہ ان کا بھی کہنا ہے، لیکن جس طرح سے کے پی کے، پنجاب اور سندھ، یہ قومی اسمبلی کی جو 8 نشستیں تھیں یہ ان تینوں صوبوں سے متعلق تھیں، اور اسی لیے ہم اس کو ریفرنڈم کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے بیلٹ کے ذریعے موجودہ حکومت کو مسترد کر دیا، اس کی پالیسیز کو مسترد کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو 6 مہینے کے اندر مہنگائی آئی، 45% انفلیشن ریٹ، اسی طرح سے اب جو مہنگائی کا ریشیو آ رہا ہے وہ 27-28% کا آ رہا ہے، اور عام آدمی کا جینا بالکل دوبر ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، بجلی کی بلوں میں جو اضافہ دیکھنے میں آیا، جو پیٹرول لیوی لگائی گئی، اسی طرح سے جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں، پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ بند ہو گئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اور لوگوں کو مکانداروں نے، یعنی کہ جو مالک مکان تھے، انہوں نے کرایہ داروں کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ گھر خالی کر دیں، کیونکہ لوگ کرایہ نہیں دے پا رہے تھے، بچے اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے ان کو اسکول سے ہاتھ دھونا پڑا، کیونکہ جو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں، جب انہوں نے تقاضا کیا کہ فیسیں دیں تو کافی بچے جو تھے وہ اسکولوں سے فارغ ہو گئے اور وہ نہیں جا سکے۔ کوئی انسانیت ہمارے ملک میں نہیں ہے، مطلب ہے کہ میں یہ سب کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ کچھ خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ پینشنرز کی بات کریں تو جس طرح سے ان کے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں اضافہ آیا، تو 40-50 ہزار 60 ہزار روپے والے پینشنر، یعنی کہ پینشن لینے والے سرکاری ملازم جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے، 60-70 سال اس کی عمر ہو، اور اس کو جب بل میں 55 ہزار کا 50 ہزار کا بل آئے گا تو وہ کھائے گا کیا اور بل میں دے گا کیا؟ لوگ ادھار پکڑ کر لوگوں نے ادھار پکڑ کر بل ادا کیے۔ گھر کے اندر اگر کوئی سونا چاندی کی چیز پڑی تھی اس کو بیچ کے گھر کے خرچے پورے کیے جا رہے ہیں کہیں، یعنی کہ قوم مقروض ہو گئی، اور موجودہ حکومت جو تھی وہ بڑے دعوے کر کے آئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یعنی کہ آپ دیکھیں حیرانگی کی بات ہے، آپ کسی سے قرضہ لیں اور وہ بریکنگ نیوز بن رہی ہے اس ملک کے اندر۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ عالمی ادارے سے قرضہ لیں، قوم کو اوپر مزید قرضوں کا بوجھ ڈالیں اور آپ کہیں گے جی یہ ہماری معاشی پالیسی کی کامیابی ہے۔ اندازہ کریں
جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایکسپورٹ سکڑ گئی، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو $7.5 ارب کے بالکل قریب پہنچ گئے. پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. اور عالمی منڈی میں اگر آپ دیکھیں تو یوکرین اور رشیا کا جو کرائسس ہے اس سے پورا یورپ اس وقت انرجی کرائسس میں آ گیا. پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف فرانس میں مظاہرے، دیگر یورپی ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں. جرمنی UAE سے گیس LNG خرید رہا ہے، قطر سے LNG خرید رہا ہے. پاکستان کے بارے میں موجودہ وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ سردیوں میں گیس کا شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پاکستان کے اوپر ایک عذاب نے قیامت نازل کر دی گئی. پچھلے 6 مہینوں کے اندر جس طرح سے عوام نے اس حکومت کی ظلم و ستم کا مقابلہ کیا، اور جس طرح سے 25 مئی کو وحشیانہ طریقے سے عوام کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھا رہا تھا سابق وزیر اعظم، اس کے اوپر 15 سے زائد مقدمات، غداری کے مقدمات اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمات وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. کبھی ادھر سے ضمانت کرا رہے ہیں، کبھی ادھر سے ضمانت کرا رہے ہیں، یہاں تک کہ دہشت گردی کا پرچہ ان کے اوپر کر دیا گیا. پھر اسی طرح سے PTI کے جو رہنما تھے دیگر، ان کے خلاف بھی پرچے کیے گئے. پھر عام لوگوں کے اوپر کس طرح سے ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا. حالانکہ کہ ریاستی اداروں کا یہ آئینی اور قانونی فرض ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی اپنی طاقت کا پلڑا جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ رکھیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر مظلوم تھانے جاتا ہے، پولیس اسٹیشن جاتا ہے، جا کر غلطی کرتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے. وہ کسی پولیس آفیسر کے پاس جاتا ہے، وہ پولیس آفیسر اس کو کہتا ہے کہ نہیں جناب آپ عدالت جائیں، وہ عدالت جاتا ہے. یعنی کہ اگر اس کی پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا، اس کی گاڑی پر کسی نے قبضہ کر لیا، اس کے مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا، تو ایک تو ویسے اس کا معاشی جو ہے نا دیوالیہ ہو چکا، اوپر سے جب اس کو وکیل کرنے کے لیے مزید خرچے، اور اگر غلطی سے اس کا مقدمہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوسرے شہر میں ہے تو وہ کرائے میں وہ خجل خوار ہو رہا ہوتا ہے. جو بددیانت ہے، جو کرپٹ ہے، جو فراڈیا ہے، وہ تو لوگوں سے فراڈ کر کے اگر وہ لاکھوں کا کرتا ہے تو وہ چند پیسے الگ کر لیتا ہے وکیل کے لیے، چند پیسے وہ الگ کر لیتا ہے جج کے لیے، چند پیسے وہ پولیس والے کے لیے الگ کر لیتا ہے. وہ اسی لیے وہ کامیاب ہے. اسی لیے اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے دنیا میں اس کی رینکنگ 130ویں نمبر پر ہے. کل آپ نے دیکھا کہ ایک مرڈر کیس تھا کراچی کا، اور اس میں کس طرح سے وہ لوگ جو تھے بری ہو گئے، جبکہ ریاست نے کہا تھا کہ جناب وہ اس کیس میں مدعی بنے گی اور وہ اس کیس میں پارٹی بن کر اس کو سزا دلوائے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی حمایت اس کو حاصل ہے. قاتل کو وہ بھی رہا ہو گیا، اس کے سارے ساتھی رہا ہو گئے. اور وہ جو نوجوان جس کی بہن کو چھیڑا گیا تھا، اس نے اپنی بہن کی عزت کے لیے اپنی جان گنوا دی، اس کو انصاف نہ ملا. اور وہ بھی یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے. شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا لفظ استعمال کروں. جی ہاں، جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ملک کی معاشی حالت بالکل تباہ ہو چکی ہے. کل کور کمانڈر اجلاس میں پاکستان کی معاشی صورتحال، کیونکہ معاشی صورتحال جس کو ہم نیشنل فائنینشیل سیکیورٹی کہتے ہیں، یہ بالکل احتیاط ہتھیاروں سے تو صرف ملک کا دفاع نہیں کرتے ہیں. اگر ملک کے اندر خانہ جنگی ہونے جا رہی ہو، ملک کے اندر مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آنے جا رہا ہو، تو پھر کوئی بھی دنیا کی فوج جو ہے وہ معاشی ایمرجنسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور معاشی ایمرجنسی کا مقابلہ کرنے کے لیے، معاشی عدم استحکام کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جی ہاں، اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. الیکشن کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے. عمران خان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو آئندہ چند دنوں میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. بڑے اہم فیصلے آئندہ چند دنوں میں ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ زرداری ہو یا بلاول ہو، یہ جتنے بھی کروک و کرپٹ لوگ ہیں ان کا سیاسی مستقبل ختم، یعنی کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے. امریکہ کا اس وقت جو پاکستان کے ساتھ معاملات ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک بیلنس جو ہے وہ لایا جائے گا. عمران خان سے اس حوالے سے بھی بات چیت کر لی گئی ہے. اس وقت بھی بات چیت جاری ہے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گڈ بائے PDM، یعنی PDM کی حکومت کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے. اگلے 10-15 دن کے اندر
آپ کو الیکشن کی ڈیٹ بھی سامنے آ جائے گی، اور انتخابات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری کے اینڈ میں ہوں یا مارچ کے شروع میں ہوں۔ آئندہ جو 23 مارچ کی تقریب ہوگی، پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوگی اسلام آباد میں، اس میں وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے۔ بالکل ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان کی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ وہ اسمبلی میں واپس چلے جائیں۔ عمران خان واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر جس طرح سے عمران خان کا مطالبہ ہے کہ پہلے الیکشنز کا اعلان کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ وزیر اعظم اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ایک سمری جو ہے وہ صدر کو بھیج دی جائیں، کیونکہ صدر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو وہ ایک گارنٹی جو ہے وہ سامنے ہوگی، اور وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی سمری جب صدر کے پاس پہنچ جائیں گی تو اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں۔ اور الیکشن اس وقت اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر ہوں گے، اور اگر آپ 90 دن کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو نومبر، دسمبر، جنوری، تو یہ جنوری کا اینڈ بنتا ہے۔ لیکن اگر اگلے مہینے اسمبلی تحلیل ہوتی ہے جیسا کہ 15 نومبر، تو یہ کہیں جا کے 15 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے آتی ہے۔